السلام علیکم قائرہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ قائرہ صاحب، معین بھٹو صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سی سی آئی کا اجلاس ہوگا، اس میں سندھ حکومت نے ارسا کے فیصلے کے خلاف جو اپیل کی ہے وہ زیر سماعت آئے گی اور اس پر فیصلہ ہو جائے گا، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ آپ اسے کس طرح محسوس کر رہے ہیں کہ جو سندھ میں احتجاج ہو رہا ہے اور جذبات ابل رہے ہیں، تو کیا مداوع کرنا چاہیے اس کا؟ شامی صاحب بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت یقیناً یہ ایک بڑا قومی قضیہ بن گیا ہے، اور پانی کیونکہ بہت حساس میٹر ہے، یہ وہ دریا جو ملکوں کے درمیان سے گزرتے ہیں، ان ملکوں کے درمیان آپس میں بڑا سخت قضیہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ ایک ملک کے اندر سے دریا گزرتے ہیں، اس کے صوبوں کے درمیان بھی اس کی تقسیم کا بڑا سیریس ایشو ہے۔ اور پھر آگے آپ کو پتا ہے کہ نالوں اور موگوں پہ پانی کے ایک ایک گھنٹے پہ لڑائیاں اور قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ تو یہ لائف لائن ہے کسان کی بھی، صوبوں کی بھی، قوم کی بھی۔ جب پاکستان ہندوستان کی تقسیم ہوئی اور اس وقت پانی کا جو قومی ہمارا اس ایریا کو تقسیم ہوتا تھا، پانی جو ایریا ہندوستان کو کے اندر آیا، جو ہمارے سسٹم سے وہ دریا جو اس کو فیڈ کرتے تھے، ان کا حصہ باقاعدہ جو انڈس بیسن ٹریٹی کے تحت باقاعدہ طے ہوا۔ ہمارے ہاں تو یہ تصور ہے نا، پانی بیچ دیا، یہ کر دیا، فلاں کر دیا، یہ بالکل غلط تصور ہے۔ باقاعدہ ان کا حصہ ان کو دیا گیا، اور اگر وہ نہ دیا جاتا تو اور بڑی خرابی کا امکان ہوتا، اس کے اوپر ریکارڈ نہ ہوتا۔ چلے خیر، وہ لمبی بحث ہے۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں پانی کے ایشو پہ آپ کو پتا ہے کالا باغ ڈیم، جس کے اوپر ایک بڑا سیریس قومی مسئلہ بنا، ایک بہت بڑا حصہ قوم کا کہتا ہے کہ کالا باغ ڈیم بڑا فیزیبل ڈیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک دوسرا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، اس سے ہمارے صوبوں کے تحفظات ہیں۔ وہ درست کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں، یہ ایک طرف ان کے اوپر پرسپشن کا ایک ایشو ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ اس سے نہریں نکال لیں گے، ہم کہتے ہیں نہیں نکالیں گے۔ وہ کہتے ہیں ڈیم کے اندر ڈیزائن میں اپنے نہر رکھ لیے، کیوں رکھی تھی؟ ماضی میں ایک نہر نکالی گئی دریائے سندھ سے، جب ہم نے یہ جو کیا تھا نا جی ہندوستان کے ساتھ معاہدہ، تو پھر ہمیں یہ کرنا پڑا تھا کہ دریائے سندھ کا پانی جہلم میں، جہلم کا چناب میں، چناب کا راوی میں، راوی کا ستلج اور بیاس میں پانی پھینک کے ہم اپنے ڈاؤن سٹریم جو ایریاز تھے ان کو فیڈ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا سسٹم دوبارہ ڈیولپ ہوا ہے۔ یہ پاکستان بننے کے بعد یہ نظام بنا، کیونکہ ان دریاؤں کے اندر اب آنے والا پانی ختم ہو گیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ نے کام شروع کر دیا، ایک ڈیبیٹ ہوئی، کسی وقت ہوئی ہوگی، کسی میٹنگ کے اندر ڈسکشنز ہوئی۔ جب قومی ایشو ہے، آپ کو اس کی حساسیت کا علم ہے، تو پھر چاہیے تھا کہ اس کے اوپر پہلے قومی اتفاق رائے کیا جاتا اور اس کو بڑے طریقے سے ہینڈل کیا جاتا۔ سندھ کا مقدمہ اپنی جگہ، سندھ کے اندر ہونے والا احتجاج بالکل اپنی جگہ، اس کا علاج وزیر اعظم صاحب نے درست کیا کہ اس کی میٹنگ ہونی چاہیے سی سی آئی کی۔ کاش یہ میٹنگ مطالبے سے پہلے ہوتی۔ جب سندھ کے سی ایم نے لکھا، کسی کو علم نہیں تھا، اس وقت تک ہارڈ لائنز نہیں بنی تھی، اس وقت یہ اگر سی سی آئی کی میٹنگ کر لی جاتی تو بہت اچھا ہوتا۔ نہیں ہوئی، اس کے نتیجے میں ہارڈ لائنز آ گئی۔ اب پنجاب کے مقدمے میں بھی بہت جان ہے، یہ نہیں ہے کہ پنجاب کا مقدمہ غلط ہے، اس میں بھی جان ہے۔ پنجاب کا بھی لاکھوں ایکڑ رقبہ جو سیراب ہوتا تھا ہمارے دریاؤں کے پانی سے، وہ رقبہ اب ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں آ گیا ہے، وہ اب موٹر ویز کے اندر آ گیا ہے، وہ بہت سارے دیگر پروجیکٹ ہیں جو پنجاب کے، فرض کریں آپ جو ہے بھیرا سے لے کے اور رحیم یار خان تک جو موٹر وے جاتی ہے، یہ سارے کا سارا نہری علاقوں سے، نہروں سے سراب ہونے والا علاقہ تھا۔ لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے سارا نہروں سے سراب ہونے والا علاقہ تھا۔ تو اسی طرح لاہور کے گرد و نواح میں، فیصل آباد میں، سیالکوٹ میں، گجرانوالہ میں، سرگودا میں، ملتان میں، غرض ہر شہر کے اندر جو پچھلے 30 سال میں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے اندر رقبے آئے ہیں، یہ سارا نہری علاقے تھے، ان کا پانی تو تھا۔ تو پھر تو پانی بہت، پھر تو قائرہ صاحب پانی بہت فالتو ہونا چاہیے کہ ان علاقوں کا پانی بچ گیا۔ میں اس پہ ایک اور گزارش کرتا ہوں، اس پہ بھی گزارش کرتا ہوں، وقت آپ کے پاس تھوڑا ہے لیکن میں مختصر کر دیتا ہوں اس کو۔ سو عرض یہ ہے کہ جو ہماری نہریں ہیں، جو نہریں پرانی بنی تھیں، اب ان کی ڈی سلٹنگ نہیں ہوئی۔ ہمارے ہاں اپر جہلم چلتی ہے، اپر جہلم کی جو کیپیسٹی ہے، اب اس کیپیسٹی سے اس میں سے کم پانی گزرتا ہے، اس لیے کہ نیچے سے سلٹنگ ہو گئی ہے، ڈی سلٹنگ نہیں ہو رہی، اور بہت سارے پرابلم ہیں اس کے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مقدمے کا ایشو نہیں ہے، پنجاب ورسز سندھ کا ایشو نہیں ہے، سندھ کا بھی ایک بڑا ٹھیک مقدمہ ہے۔ پانی کی تقسیم کا ایک فارمولہ طے ہے،
जितना पानी सिस्टम के अंदर होगा उस पानी से प्रोपोर्शनेट शेयर मिलेगा हर सूबे को, ठीक। उससे ज्यादा या कम नहीं ले सकता कोई सूबा। अगर सिस्टम के अंदर पानी कम हो गया, ये जैसे कि कहा जा रहा है और हुआ है बिकॉज मौसम की तब्दीली से, तो उसकी वजह से अगर पानी की किल्लत हुई है तो वो पानी की किल्लत किसी एक सूबे ने तो शेयर नहीं करनी, उसको उसके अंदर अगर 20% कमी हुई है तो 20% में से प्रोपोर्शनेटली पंजाब भी उतना कम पानी लेगा, सिंध भी अपने हिस्से का उतना कम पानी लेगा, बाकी सूबे ज्यादती हो रही है केपी के और बलोचिस्तान से, जिनको उनके हिस्से का पानी हम दे ही नहीं रहे। अब उनके यहाँ एक दो नहरें निकलनी है और उन नहरों के जरिए उनको पानी देना, उनका कौमी शेयर में जो बिल्कुल चुप बैठे हैं बेचारे, उनका शेयर उनको मिल ही नहीं रहा। मगर कायरे साहब फिर हंगामा क्या है, अब करे क्या, आगे कैसे बढ़े? और अगर हो गया यानी कि बन गई तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या ऑप्शन होगी? देखिए ना, अगर बन गई तो फिर आप तो कौमी बाज़ ये भी तो होता है ना कि रियलिटी अपनी जाती है और परसेप्शन के ऊपर तबाहियां बच जाती है। बिल्कुल ठीक। तो हमें उससे बचना चाहिए। रियलिटीज बड़ी तल्ख होती हैं, लेकिन रियलिटीज के साथ सारा जिया नहीं जाता, आपने परसेप्शन को भी ठीक रखना है। तो इसकी बेहतरीन तरीका यही है कि इस मामले को ठंडा किया जाए, इसके ऊपर मुकालमा खोला जाए, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है उस पर एड्रेस किया जाए और इस पे इत्तेफाक किया जाए। और सिंध को भी चाहिए कि वो भी पंजाब के मुकदमे को गौर से सुने। अब हुआ ये है कि इसके ऊपर मीडिया के ऊपर बहुत डिबेट हो गई। सोशल मीडिया वैसे ही वो अनसोशल मीडिया है, वहां तो वो जहान के मुगलजात है, चाहे आप छेड़ दे, वो मुगलजात छेड़े जिनका हकायक से ताल्लुक नहीं है, और उसके नतीजे में वहां पे एक कौम परस्ती की जो बिल्कुल मरी हुई जान थी उसमें जान डालने की कोशिश कर दी गई। और ये क्योंकि पॉजिटिव प्रॉपर नारा है जिसपे, और उससे एक प्रेशर बिल्ड हो गया। अब वो सियासी जमातों के ऊपर भी आ गया, रियलिटी में भी होगा और साथ परसेप्शन का इशू भी आ गया। साहब पीपल्स पार्टी में तो ये इल्जाम लग रहा है ना कि आप लोग इतने ऐसे खामोश रहे, यानी 2023 से ये मामला चल रहा था, खामोश रहे, जब आपने देखा, ये इल्जाम मैं बता रहा हूँ जो लग रहा है कि जी कौम परस्त जमातें, चाहे वो सुमरो साहब हों, मौलाना साहब की हों जमातें या दीगर हों, हयाज लतीफ अली जो, वो लोग जब उन्होंने आवाज उठाई तब आप लोगों ने अपनी बका की खातिर आपने आवाज उठाई। खिलाफ हकीकत बात है, बिल्कुल खिलाफ हकीकत बात है। इसकी बहुत सारी वजाहत कर चुके हैं, इसकी डेट्स दे चुके हैं बाकायदा। अगर आप चाहेंगे तो मैं किसी प्रोग्राम में जो सिंध के हमारे एक्सपर्ट हैं उनको कहूंगा कि वो आपके प्रोग्राम में उसकी तफसील दें बाकायदा। इसलिए कि ये प्रोग्राम जब शुरू हुआ इसके ऊपर, तो सिंध गवर्नमेंट में सिंध के चीफ मिनिस्टर ने बाकायदा लिखा, एक नहीं मुतअद्दिद खतूत लिखे, इरसा को लिखे कि जनाब ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, ये हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन उस पे और मुख्तलिफ फोरम पे भी एजिटेट हुआ, पहले असेंबली के अंदर भी डिबेट हुई छोटी मोटी, लेकिन इस मामले को इस तरह नहीं उठाया गया। इसलिए कि अगर आप पहले दिन कहते कि ये मेक और ब्रेक हो जाएगी, तो आप यानी आप ये कहेंगे कि हमें सीसीआई की मीटिंग का इंतजार करना चाहिए? ये बिल्कुल करना चाहिए। हमें एक दूसरी बात मेरा ख्याल है, आप जैसे जो हमारे मुदब्बर और बुजुर्ग है ना जी सीनियर, आपको चाहिए कौम से भी अपील करें, आपकी आवाज में बड़ा वजन है। सारे लोग जज्बात को एक तरफ रखते हुए, अपने नैरो नेगेटिव पॉलिटिक्स को एक तरफ रखते हुए, हकायक के लिए अपने दिमाग खोल के रखें।